کبھی سلنے نہیں دیتی، سکون و امن کے ہرگز کنول کھلنے نہیں دیتی، سکون و امن کے ہرگز کنول کھلنے نہیں دیتی۔ اور یہ ہندو اور مسلمان چاہتے تو ہیں بہت، لیکن سیاست ان کو آپس میں گلے ملنے نہیں دیتی۔ حضرات، ایک سیاست یہ جو آپس میں گلے ملنے نہیں دیتی۔ اور میں یہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ شرافت، ظرف، خودداری، وفا، انصاف کا پیکر، کہ شرافت، ظرف، خودداری، وفا، انصاف کا پیکر، محبت اور صداقت کا ہنسی پیغام لکھ دینا۔ شرافت، ظرف، خودداری، وفا، انصاف کا پیکر، محبت اور صداقت کا ہنسی پیغام لکھ دینا۔ اور اگر پوچھے کوئی سچی حکومت کس کو کہتے ہیں تو ایک کاغذ پہ بس حضرت عمر کا نام لکھ دینا۔ شکریہ شکریہ حضرات۔ یہیں سے کوشش تو ٹھیک ہے اس طرح کی شاعری نہ ہو، لیکن جو اندر ہوتا ہے وہ زبان تک آتا ہے۔ میں کچھ مصرے آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ کہاں سے کس طرح سے کہے یہ سب تمہید کی ضرورت نہیں، وقت کم ہے، بس 2-4 شعر اور عرض کیا ہے کہ ایک طرف حیوانی لشکر، ایک طرف لاچاری تھی، ایک طرف حیوانی لشکر، آپ کو منظر یاد آئے گا کچھ سال پہلے کا، ایک طرف حیوانی لشکر، ایک طرف لاچاری تھی، خون ریزی کی شہر میں شاید پہلے سے تیاری تھی۔ ایک طرف حیوانی لشکر، ایک طرف لاچاری تھی، خون ریزی کی شہر میں شاید پہلے سے تیاری تھی۔ اور پوچھ رہی تھی ہر ایک تیلی نام پتے سب لوگوں کے، جس ماچس نے بستی پھونکی بے شک وہ سرکاری تھی۔ کہ پوچھ رہی تھی ہر ایک تیلی نام پتے سب لوگوں کے، جس ماچس نے بستی پھونکی بے شک وہ سرکاری تھی۔ حضرات، اب کچھ مسئلے مسائل ہمارے بیچ کے گھروں کے درمیان کے بعد چند شعر اور آپ کی عرض کیا ہے کہ شریعت کے اصولوں پر چلیں جس گھر کی ماں بیٹی، کہ شریعت کے اصولوں پر چلیں جس گھر کی ماں بیٹی، وہاں اکثر وہ رحمت کے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ شریعت کے اصولوں پر چلیں جس گھر کی ماں بیٹی، وہاں اکثر وہ رحمت کے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ اور کہیں دولت لٹا کر بھی ہنا حاصل نہیں ہوتی، کہیں امید سے بڑھ کر وہ رشتے بھیج دیتا ہے۔ کہیں دولت، شکریہ کہ شریعت کے اصولوں پر چلیں جس گھر کی ماں بیٹی، وہاں اکثر وہ رحمت کے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ اور کہیں دولت لٹا کر بھی ہنا حاصل نہیں ہوتی، کہیں امید سے بڑھ کر وہ رشتے بھیج دیتا ہے۔ حضرت 4 مصرے ماں کے توسل سے دیکھیے حاضر کرتا ہوں کہ عرض کیا ہے کہ بن ساز و سامان بنا دھن دولت کے، بن ساز و سامان بنا دھن دولت کے، اپنی جنت آپ سجایا کرتا ہے۔ بن ساز و سامان بنا دھن دولت کے، اپنی جنت آپ سجایا کرتا ہے۔ اور اٹھ اٹھ کر وہ راتوں کی تنہائی میں بوڑھی ماں کے پاؤں دبایا کرتا ہے۔ ڈاکٹر مہتاب عالم، جو خود بھی ایک بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں، بھوپال سے تشریف لائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب مہتاب عالم کی خوبصورت شاعری بھی سن لی جائے۔ ڈاکٹر مہتاب عالم وہیں پر شعر عرض کیا ہے، الہی میری دعاؤں میں یہ اثر کر دے، بہت اچھی، الہی میری دعاؤں میں یہ اثر کر دے، میں جس کو چاہوں اسے میرے نام پر کر دے۔ شکریہ۔ الہی میری دعاؤں میں یہ اثر کر دے، میں جس کو چاہوں اسے میرے نام پر کر دے۔ اور یہ شعر دیکھیں حضرات بطور خاص، میں ایک بار نظر بھر کے دیکھ لوں طیبہ، میں ایک بار نظر بھر کے دیکھ لوں طیبہ، پھر اس کے بعد خدا مجھ کو بے نظر کر دے۔ شکریہ شکریہ حضرات، شکریہ۔ میں ایک بار نظر بھر کے دیکھ لوں طیبہ، پھر اس کے بعد خدا مجھ کو بے نظر کر دے۔ اور شعر دیکھیں حضرات، میرے رفیق کیا دشمن بھی جس پر رشک کرے، میرے رفیق کیا دشمن بھی جس پر رشک کرے، تو میرے لہجے کو اتنا تو معتبر کر دے۔ میرے رفیق کیا دشمن بھی جس پر رشک کریں، تو میرے لہجے کو اتنا تو معتبر کر دے۔ اور یہ شعر دیکھیں حضرات کہ جو سایہ دینے سے منکر ہو راہگیروں کو، جو سایہ دینے سے منکر ہو راہگیروں کو،
خدایا ایسی زمینوں کو بے شجر کر دے جو سایہ دینے سے منکر ہوں راہگیروں کو. خدایا ایسی زمینوں کو بے شجر کر دے. اور یہ مقصد کے ساتھ جو میرا ہو نہ سکا آج تک بھی ہے مہتاب, جو میرا ہو نہ سکا آج تک بھی ہے مہتاب, وہ ٹوٹ کر کبھی بکھرے مجھے خبر کر دے. بہت اچھے, واہ اور ایک دوسری غزل کے چند شعر حضرات جو ہے پیش کرتا ہوں. عنایت کیجیے. عمر گزری یہ آرزو کرتے, عمر گزری یہ آرزو کرتے, عمر گزری یہ آرزو کرتے, گفتگو تجھ سے روبرو کرتے. بھائی واہ واہ. عمر گزری یہ آرزو کرتے, گفتگو تجھ سے روبرو کرتے. تیری قربت نصیب اگر ہوتی, تیری قربت نصیب اگر ہوتی, کس لیے گل کی آرزو کرتے. تیری قربت نصیب اگر ہوتی, کس لیے گل کی آرزو کرتے. اور یہ شعر دیکھیں حضرات کہ گر نہ ہوتا جنون چاہت کا, گر نہ ہوتا جنون چاہت کا, کیوں تیرا ذکر کو بکو کرتے. گر نہ ہوتا جنون چاہت کا, کیوں تیرا ذکر کو بکو کرتے. اور شعر دیکھیں حضرات کہ جب نظر ہی نہیں مسیحا کی, جب نظر ہی نہیں مسیحا کی, زخم دل کب تلک رفو کرتے. جب نظر ہی نہیں مسیحا کی, زخم دل کب تلک رفو کرتے. اور شعر دیکھیں حضرات کہ جب خوب تھا جو ہمیں جنوں نہ ہوا, خوب تھا جو ہمیں جنوں نہ ہوا, ورنہ تیری ہی جستجو کرتے. اور یہ شعر دیکھیں حضرات کہ ملتے قربت کے پل اگر مہتاب, ملتے قربت کے پل اگر مہتاب, شکوے ہم ان سے دو بدو کرتے. بھاگ جہاں تک بھاگ سکتی ہے, اور جہاں بھی رکے گی سرحد کی طرح مجھے پائے گی. رنگ رسیا 30 دسمبر سے سوموار سے شکروار رات 9:30 بجے صرف کلرز پر. چہرے پر کسی بھی پرکار کے داغ دھبے آپ کا اصلی چہرہ چھین سکتے ہیں. ٹرائی ملاز اسکن کریم, اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی. اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے. بچوں میں لیپروسکوپی کے ذریعے ایکچولی پیٹ میں اور چیسٹ میں ایکچولی آپریشنز کیسے کر سکتے, کتنا آسانی سے کر سکتے, اینڈ کتنا فائدہ ہوتا ہے بچوں کے لیے اینڈ ماں باپ کے لیے بھی. اس جمعرات آداب ڈاکٹر میں ہماری بات چیت ہوگی بچوں میں ایبڈومن اور چیسٹ میں لیپروسکوپک سرجریز کے بارے میں. ڈائل کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس جمعرات شام 5 بجے صرف ETV اردو پر. BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ. گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں. ETV کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ. اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر. سنسار بھر کے سارے سماچار میں نیہا بھٹناگر لے کر آؤں گی BBC گلوبل انڈیا ہر شکروار شام ETV پر. محسوس کریں خبروں کی دھڑکن. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے, میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. جذب دل کا ہو برا کھینچے بلایا اس کو
जज्ब दिल का हो बुरा, खींचे बुलाया उसको, जो न दर तक कभी आया था वो बाहर निकला। मोहब्बत, सुरूर, कैफ, फन, शख्सियत, दर्द, जज्बात और लैलाए गजल के नजर नवाज नजारों से भरपूर गजल के लिए पूरे हिंदुस्तान में नईम अख्तर बुरहानपुरी को याद किया जाता है। मैं इल्तिमास कर रहा हूं जनाब नईम अख्तर से कि तू है विकार महफिले शेरो सुखन नईम, तुझ पर सुखन शनासों की जाने निसार है, और आप फूल जैसी गजलों की खुशबू बिखेर दे, तेरे लिए समाते अब बेकरार है। जनाब नईम अख्तर बुरहानपुरी। आइए मैं मतलब पेश कर रहा हूं। बर्क कर रही है फिर कोशिशें जलाने की, समाज फरमाए। बर्क कर रही है फिर कोशिशें जलाने की, कोशिशें जलाने की, ए खुदा हिफाजत कर मेरे आशियाने की, ए खुदा हिफाजत कर। सानी मतलब समाज फरमाए। खो गए हैं जो लम्हे भीड़ में जमाने की, समाज फरमाए जहां जहां हजरात हैं। खो गए हैं जो लम्हे, खो गए हैं जो लम्हे, खो गए हैं जो लम्हे भीड़ में जमाने की, भीड़ में जमाने की, जाने क्यों उम्मीदें हैं उनके लौट आने की, जाने क्यों उम्मीदें हैं। और शेर समाज फरमाए। खिरमने मोहब्बत ही खाक हो गया अपना, बहुत समाज फरमाए। खिरमने मोहब्बत ही, खिरमने मोहब्बत ही, खिरमने मोहब्बत ही खाक हो गया अपना, खाक हो गया अपना। हमने ये सजा पाई एक दिया जलाने की, हमने ये सजा पाई एक दिया जलाने की। और शेर समाज फरमाए। दिल का कर्ब पलकों पर झिलमिलाने लगता है, दिल का कर्ब पलकों पर, दिल का कर्ब पलकों पर, दिल का कर्ब पलकों पर झिलमिलाने लगता है, झिलमिलाने लगता है। कोशिशें मैं करता हूँ
جب بھی مسکرانے کی کوششیں میں کرتا ہوں، جب بھی مسکرانے کی. اور شعر سماعت فرمائیں. جو یہ نوجوانوں کی نظر، جو سمجھ نہیں پاتے وقت کے اشاروں کو، سمجھ نہیں پاتے وقت کے اشاروں کو، جو سمجھ نہیں پاتے، جو سمجھ نہیں پاتے، جو سمجھ نہیں پاتے وقت کے اشاروں کو، وقت کے اشاروں کو، ان کو روند دیتی ہیں گردش زمانے کی، ان کو روند دیتی ہیں گردش زمانے کی. اے نعیم دنیا سے اب کنارہ کش ہو جا، اے نعیم دنیا سے اب کنارہ کش ہو جا، اب کنارہ کش ہو جا. فکر کچھ تو کرنا داں آخری ٹھکانے کی، فکر کچھ تو کرنا داں. اب آؤ سنتے ہیں احمد نثار سے غزلیں کہ اس کی ذات حسین شاعری کا مظہر ہے، سماعتیں رہا کرتی ہیں منتظر اس کی، مشاعروں کا وہ مانا ہوا سخنور ہے. جناب احمد نثار اندوری مائک پر. یہ 4 مصرے آپ کے دلوں پر رقم کر لیں. کہا کہ سن کے حیا علی الصلاح کی صدا، کیا کہنے، سن کے حیا علی الصلاح کی صدا مومنوں کی یہ شان ہوتی ہے. سن کے حیا علی الصلاح کی صدا مومنوں کی یہ شان ہوتی ہے. اپنے دشمن بھی ہوں تو ان سے کہیں چلیے مسجد اذان ہوتی ہے. اپنے دشمن بھی ہوں تو ان سے کہیں چلیے مسجد اذان ہوتی ہے. 4 مصرے اور سماعت فرمائیں. کہا کہ رفتہ رفتہ جب تمہاری شہرتیں بڑھ جائیں گی، رفتہ رفتہ جب تمہاری شہرتیں بڑھ جائیں گی، دوستوں کی محفلوں میں غیبتیں بڑھ جائیں گی. رفتہ رفتہ جب تمہاری شہرتیں بڑھ جائیں گی، دوستوں کی محفلوں میں غیبتیں بڑھ جائیں گی، اور ایک دسترخوان پر مل جل کے بیٹھو تو صحیح، گھر کی سوکھی روٹیوں میں لذتیں بڑھ جائیں گی. گھر کی سوکھی روٹیوں میں لذتیں بڑھ جائیں گی. سنیں شعر یہ بھی سنیں کہ مجھ کو میرے خوابوں کی تعبیر نظر آئی. سنیں 4 میں سے آ جائے. مجھ کو میرے خوابوں کی تعبیر نظر آئی، تصویر کے پردے میں تصویر نظر آئی. مجھ کو میرے خوابوں کی تعبیر نظر آئی، تصویر کے پردے میں تصویر نظر آئی، اور ایمان کی حرارت کا یہ ادنا کرشمہ ہے، مسواک بھی دشمن کو شمشیر نظر آئی. ایمان کی حرارت کا یہ ادنا کرشمہ ہے. مجھ کو میرے خوابوں کی تعبیر نظر آئی، تصویر کے پردے میں تصویر نظر آئی، اور ایمان کی حرارت کا یہ ادنا کرشمہ ہے، مسواک بھی دشمن کو شمشیر نظر آئی. مسواک بھی دشمن کو شمشیر نظر آئی. اور شعر سنیں حضرت، مطلب ایک مطلب 2 شعر اور سماعت فرمائے. مطلب آ کہ تیرے ہاتھوں میں سونے کا قلم اچھا نہیں لگتا. کیا کہنے، تیرے ہاتھوں میں سونے کا قلم اچھا نہیں لگتا، لکھے تو جھوٹ کو سچ یہ ستم اچھا نہیں لگتا.
لکھے تو جھوٹ کو سچ، یہ ستم اچھا نہیں لگتا، اور اٹھو اے نوجوان قوم، بڑھ کر چھین لو ان سے، ہمیں کمزور ہاتھوں میں علم اچھا نہیں لگتا۔ اٹھو اے نوجوان قوم، بڑھ کر چھین لو ان سے، اٹھو اے نوجوان قوم، بڑھ کر چھین لو ان سے، ہمیں کمزور ہاتھوں میں علم اچھا نہیں لگتا، اور ہمارے نقشے پا جو دیکھ کے چلتے تھے، ہمارے نقشے پا جو دیکھ کے چلتے تھے، اب ان کو ہمارے ساتھ چلنا 2 قدم اچھا نہیں لگتا۔ عرض کرتا ہوں کہ مجھے یا رب ایسی ادا بخش دے، مجھے یا رب ایسی ادا بخش دے جسے دیکھ کر تو خطا بخش دے، مجھے یا رب ایسی ادا بخش دے جسے دیکھ کر تو خطا بخش دے، اور سزا اور جزا اس کے قبضے میں ہے، نہ جانے وہ کس وقت کیا بخش دے، نہ جانے وہ کس وقت۔ شکریہ۔ ایک غزل کے چند اشعار ترنم سے پیش کرتا ہوں۔ حماقت پر حماقت کر رہا ہوں، کیا کرنے مطلب برائے مطلب حماقت پر حماقت کر رہا ہوں، میں پھر اپنوں سے الفت کر رہا ہوں، میں پھر اپنوں سے الفت کر رہا ہوں۔ اور حضرات صبح جب آپ کے شہر میں آپ کے دیار میں قدم رکھا، آپ کی جو محبتیں ملی سفیان قاضی صاحب، وکیل صاحب اور ان کے تمام رفقا کی، ان محبتوں کی نظر یہ شیئر کرتا ہوں۔ حماقت پر حماقت کر رہا ہوں، مجھے اس شہر میں آ کر لگا کے، مجھے اس شہر میں آ کر لگا کے، محبت سے محبت کر رہا ہوں، بہت اچھے، واہ، محبت سے محبت کر رہا ہوں۔ چراغ صبح ہوں مانا یہ، لیکن میں آندھی سے بغاوت کر رہا ہوں، بہت اچھے، واہ واہ، میں آندھی سے بغاوت کر رہا ہوں۔ اور حضرات ڈائس کی توجہ چاہوں گا، ایک شعر غزل کا ہو گیا ہے۔ ارشاد۔ نظر کا در نظر سے کھٹ کھٹا کر، نظر کا در نظر سے کھٹکھٹا کر، نظر کا در نظر سے کھٹ کھٹا کر، شرافت سے شرارت کر رہا ہوں، بہت شرافت سے شرارت کر رہا ہوں۔ اور حضرات بغیر کسی تمہید کے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، بطور خاص پیش کر رہا ہوں۔ صفے آخر میں مجھ کو مت کھڑا کر، صفحہ آخر میں مجھ کو مت کھڑا کر، صفے آخر میں مجھ کو مت کھڑا کر، میں صدیوں سے امامت کر رہا ہوں۔ جناب مہندر اشک بہت ہی محترم اور بہت ہی نمایاں اور نمائندہ اتر پردیش کے شاعر مائک پر۔ سماعت میں عرض کیا ہے کہ اردو کے حوالے سے 3 شعر صرف، پھر اس کے بعد غزل۔ عرض کیا ہے کہ ہے قطرہ قطرہ لہو غم شناس اردو کا، واہ واہ، قومی یکجہتی کا مشاعرہ حضور پیش کر رہا ہوں اردو کے حوالے سے، اس زبان کے حوالے سے۔ کہ ہے قطرہ قطرہ لہو، جو لوگ کہتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، بہت دھوکے کی بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ اردو ہر ہندوستانی کی زبان ہے، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ پیش کرتا ہوں، اللہ فرمائیں کہ ہے قطرہ قطرہ لہو غم شناس اردو کا، نفس نفس ہے میرا دیوداس اردو کا۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک شعر سن لیجیے،
کہ نفس نفس ہے میرا دیوداس اردو کا، اور الہی خیر، سنو بچوں تمہاری طرف سے کہہ رہا ہوں یہ شعر، تمہارے لیے یہ شعر، کہ نفس نفس ہے میرا دیوداس اردو کا، اور الہی خیر میں جب آنکھیں بند کرتا ہوں دکھائی دیتا ہے چہرہ اداس اردو کا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ الہی خیر میں جب آنکھیں بند کرتا ہوں دکھائی دیتا ہے چہرہ اداس اردو کا، اور میں احترام نہ کرتا تو اور کیا کرتا، پہن کے آئے تھے قاتل لباس اردو کا۔ میں احترام نہ کرتا تو اور کیا کرتا، پہن کے آئے تھے قاتل لباس اردو کا۔ لیجیے اب میں شعر پیش کر رہا ہوں، غزل کا ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں حضور، روز گھر پر اسے بلاتا ہوں، روز گھر پر اسے بلاتا ہوں، روز گھر پر اسے بلاتا ہوں، بات کہنے کی بھول جاتا ہوں۔ کیا اچھا ہے، بہت خوب، واہ واہ۔ اور دیکھیے دوستو شعر، بات کہنے کی بھول جاتا ہوں، وہ وہیں پر ہوا چلاتا ہے۔ سنیے دوستو شعر، وہ وہیں پر ہوا چلاتا ہے، میں جہاں پر دیے جلاتا ہوں، وہ وہیں پر ہوا چلاتا ہے، میں جہاں بھی دیے جلاتا ہوں۔ اور سنیے شعر، لوگ کہتے ہیں میں سمندر ہوں، لوگ کہتے ہیں میں سمندر ہوں، اس کی آنکھوں میں ڈوب جاتا ہوں، اس کی آنکھوں میں ڈوب جاتا ہوں۔ کہتے ہیں زندگی ایک سفر ہے جہاں کبھی کھلے راستے اپنی باہیں پھیلا کر ہمارا سواگت کرتی ہیں، تو کبھی کچھ راہیں ہماری رکاوٹ بن جاتی ہیں، پر ہم کبھی رکتے نہیں، کبھی تھکتے نہیں، بس بڑھتے رہتے ہیں قدم در قدم، اپنی منزل اپنا گھر۔ آمرپالی گروپ، ڈیولپنگ انڈیا۔ ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن، مانگنے والے مانگ خدا سے، روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ، پروگرام محفل سما، روزانہ صبح 4:30 بجے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ایک کرش، حوصلہ، پر امید زندگی کا سفر، پروگرام رہنمائے زندگی، ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے۔ تلاوت قرآن ما ترجمہ، پروگرام فرمان الہی، ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر
प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे।